السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، میں نے 2 دن پہلے حق مووی دیکھی ہے انڈیا کی، وہ جو انڈین ایکٹرس ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، یمی گوتم، ٹھیک ہے۔ وہ عمران ہاشمی کی پہلی بیوی ہوتی ہے اور وہ اسے شادی کر کے آتا ہے اور بہت خوشحال اچھی زندگی گزر رہی ہوتی ہے ان کی۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اوکے، دوسرا ہوتا ہے، اوکے، سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب تیسرا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے پاکستان جانا ہے اور میں نے کوئی کام کرنا ہے۔ وہ ہوتا ہے بیسیکلی انڈین ہے، اور وہ 3 ہفتے کا بول کے 3 مہینے کے بعد آتا ہے واپس۔ جب 3 مہینے کے بعد واپس آتا ہے تو اپنے ساتھ ایک دلہن بھی لاتا ہے۔ اب یامی گوتم جو ہے، جس کو کہتے ہیں بانو، وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے بھئی یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو کہتا تھا بھئی میں 3 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، 3 مہینے لگا کے آ رہا ہوں، یہ ساتھ شادی کر کے آ رہا ہے، یہ کیا سین ہے؟ وہ پہلے تو پریشان ہوتی ہے، پھر وہ اس کو کہتا ہے بھئی یہ میری کزن تھی اور اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، تو یہ بیوہ تھی، تو میں نے اسے نکاح کر کے سہارا دیا اسے۔ خیر بیچاری صبر کر جاتی ہے، کمپرومائز کر جاتی ہے، چپ کر جاتی ہے، روتی پڑتی تو ہے۔ تیسرا بچہ پیدا کرتی ہے، 3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 1 بیٹی 2 بیٹے۔ تو اسی گھر میں وہ رہتے ہیں، تو وہ اپنی سوتن کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، بڑی بیوی ہوتی ہے، وہ اپنی پسند سے ہر چیز پرچیز کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو دوسری بیوی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی، تو وہ کہتی ہے نہیں مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے، مجھے یہ بیڈ شیٹ بھی پسند نہیں ہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کیا مطلب، تمہاری پسند چلے گی؟ اب ظاہر ہے میں بڑی بیوی ہوں، میری پسند چلے گی۔ اس نے کہا جو ہے نا، جو عمران ہاشمی ہوتا ہے نا، ان دونوں بیویوں کا شوہر، کہتی ہے کہ اس کو نا پھولوں والی یہ بیڈ شیٹ پسند نہیں ہے اور اس کو اس طرح کے انڈر گارمنٹس بھی پسند نہیں ہیں۔ تو وہ کہتی ہے اس کو کیسے پتہ؟ تو کہتی ہے تمہیں آج ایک بات بتاؤں، میں اس کی پہلی محبت تھی اور میری شادی مجبوری میں کہیں اور کر دی گئی تھی، لیکن جو ہے نا تمہارا شوہر، وہ سب سے پہلے مجھ سے پیار کرتا تھا، تمہارے ساتھ اس نے مجبوری میں شادی کی تھی کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی، تو اس نے مجھے بھلانے کے لیے تم سے شادی کی تھی، تو اب مجھ سے اس نے پسند کی شادی کی اور مجھے سب پتہ ہے اسے کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے۔ یمی گوتم اس وقت چونک جاتی ہے، جو پہلی بیوی ہوتی ہے۔ تو بعد میں پھر مسئلے مسائل بڑھتے بڑھتے گھر میں جب اس کو پتہ چلتا ہے، وہ زیادہ دوسری بیوی کو ٹائم دینے لگ جاتا ہے، اس کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے بڑی بیوی کو۔ پھر وہ مائکے چل جاتی ہے، اس کا خرچہ بند کر دیتا ہے، بچوں کا خرچہ بند کر دیتا ہے۔ پھر وہ عدالت جاتی ہے۔ پہلے وہ اپنا جو ان کا حلقہ ہوتا ہے نا، جو یہ پنچایت بیٹھتی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی خرچہ لگایا جائے، 400 روپیہ مہینہ خرچہ لگاتے ہیں، کیونکہ 1985 کا کیس ہے یہ، تو اس کے اوپر اس بیس پہ یہ کہانی کو جو ہے نا فلم کے روپ میں بنایا گیا ہے۔ 1985 کا کیس تھا یہ، جو فائل ہوا تھا انڈیا میں۔ تو وہ عدالت جاتی ہے، اس کو کچھ خاص رسپانس نہیں ملتا، اس کو کوئی لائر بھی نہیں ملتا۔ پھر وہ ہائی کورٹ جاتی ہے، وہاں بھی اس کو کوئی پتہ نہیں 800 روپے اس کا خرچہ لگتا ہے بچوں کا۔ پھر وہ وہاں سے سپریم کورٹ جاتی ہے۔ جب سپریم کورٹ جاتی ہے، وہاں جو آرگومنٹس ہوتے ہیں نا، وہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے شادی کی، ایک سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی، ٹھیک ہے، میرے بچے تھے، پھر اس نے نان نفقہ بند کر دیا، ٹھیک ہے، میں 3 بچے لے کے کہاں جاؤں؟ میرے بچوں کی مینٹیننس کا خرچہ دیا جائے، ہمارا خرچہ اٹھایا جائے، بچوں کے تمام اخراجات اس کو دینے کا حق ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو کیا نہیں دیا، اولاد دی، سکون دیا، بچے دیے، سب کچھ، پھر بھی اس کے باوجود اس نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا، میری پیٹھ پیچھے یہ رنگ رلیاں بناتا رہا 3 مہینے اس کے ساتھ، ناجائز تعلقات میں رہا، پھر نکاح کر کے لے آیا۔ کہتی اس نے جو 3 طلاقیں مجھے اکٹھی دی ہیں، اسے طلاق بدعت کہتے ہیں۔ طلاق بدعت کی جو سزا ہے نا، وہ ہے 80 کوڑے، ٹھیک ہے۔ کہتی پھر اس کو 80 کوڑے پڑے نہیں پڑے۔ خیر کہانی تو بہت لمبی، ان شارٹ میں یہ کہوں گی کہ شریعت کو جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کو حق مہر دو، اور جو دے چکے ہو وہ ان سے واپس نہ لو، تاکہ وہ اپنی آگے کی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ باقی جو سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اس عورت کو بھی خرچہ دیا جائے، بچوں کو بھی، تو وہ میں اس کے اگینسٹ ہوں، وہ بعد میں کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ طلاق یافتہ عورت کو خرچہ ہمارے قانون میں بھی نہیں ہے، نہ اس قرآن پاک میں۔ ہاں، بچوں کی مینٹیننس کا خرچہ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ کیس جیت جاتی ہے، اینڈ میں اس کو سپریم کورٹ اس کے حق میں مینٹیننس کا کیس وہ کر دیتا ہے، وہ جیت جاتی ہے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ اس مرد کو پنشمنٹ کیوں نہیں ملی جس نے عیاشی کی، دوسری شادی کی، 3 بچوں کی ماں کی زندگی برباد کی، جو اس کے 19 سال اس نے اس کو دیے زندگی کے،
اس کو کیا ملا اینڈ میں؟ کیس تو وہ جیت گئی، بچوں کے ساتھ ساری زندگی گزارے گی، اکیلی سڑے گی مرے گی، 19 سال تو عدالتوں میں کیس لڑتی رہی، جوانی برباد کر دی اس نے، اینڈ میں اس کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ طلاق دینے سے پہلے مرد سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں عورت کو طلاق کے 3 الفاظ بول رہا ہوں تو میں اس عورت پہ کیا بیتے گی، اس نے اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا۔ تو یہ کامن سی چیز ہے، جو شریعت کا صحیح مطلب ہے نا اس مووی میں دکھایا گیا ہے۔ 3 طلاقیں ایک سانس میں نہیں دینی چاہیے، 3 طلاقیں 3 ماہ میں دینی چاہیے، مطلب 1 ماہ میں 1 طلاق، پھر دوسرے ماہ میں دوسری، پھر تیسری، یہ صحیح طریقہ ہے قرآن اور شریعت میں۔ اس کے بعد حق مہر کا جو معاملہ بیان کیا گیا وہ بالکل بہت بیسٹ طریقہ ہے، قرآن و شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن جب وہ کیس جیت کر سپریم کورٹ سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنا پین نکال کے وقت، مطلب اس کو کوئی سزا نہیں ملی، اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں۔ ایسے مردوں کے لیے بھی پنشمنٹ ہونی چاہیے جو کسی ہستی بستی بیٹی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تو اس کو کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ جو مرد طلاق دیتا ہے نا ایسے عورت کو، کھڑے کھڑے زندگی سے نکال دیتا ہے، ایسے مرد کو چوک میں لٹکا کے چھتر پڑنے چاہیے کہ کسی مرد نے تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے تو تم اس کو سنبھال کے رکھو۔ اگر تمہاری اوقات نہیں ہے کسی کی بیٹی رکھنے کی تو تم اس کو بیاہ کے ہی نہ لے کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ چیٹ نہ کرو، چیٹ بھی کر رہے ہو، بچوں کا پھر خرچہ بھی، 3 بچوں کی ماں بنا کے اس کی جوانی برباد کر دی، اس کی زندگی برباد کر دی، زندگی کے 19 سال وہ عدالتوں میں دھکے کھاتی رہی، پھر جا کے اس کو انصاف ملا، لیکن اس کی جوانی برباد ہوگی، کون ذمہ دار؟ تم نے تو عیاشی کر لی، دوسری بھی کر لی، اس میں سے بھی بچے پیدا کر لیے۔ ریئل جو سٹوری ہے نا، پوری مووی آپ دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن امیزنگ مووی تھی۔ انڈین موویز کوئی مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن اس مووی نے نا دل کو لگی ہے۔ اور یمنی گوتم نے جو وہ پڑھے نا قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، بڑی کمال اس نے تلاوت کیا، پھر اس کا ترجمہ بیان کیا ہے، ایک ہندو لڑکی ہو کے، مجھے وہ بڑی انسپائریشن لگی ہے، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ سے، مطلب اس مووی کو دیکھ کے۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ مرد غلط ہوتا ہے، عورتیں بھی غلط ہوتی ہیں جو مرد کو مجبور کرتی ہیں کہ ڈیورس دی جائے، لیکن زیادہ تر مردوں میں فالٹ ہے۔ آج کل وہ باہر افیئرس چلا رہے ہوتے ہیں اور ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی وجہ سے بھی ڈیورسز ہو رہی ہیں، کچھ لیڈیز کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی وجہ سے بھی ڈیورسز ہو رہی ہیں، تو کیسز دونوں طرف ہی بگڑے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر آج کل جو ہے نا میل کیسز زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان رکھے، سب کے گھر آباد رکھے، بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کرے، کیونکہ صرف بیٹیاں ہی نہیں، بیٹے بھی جو ہے نا یہ بھی ماؤں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو میں کبھی نہیں چاہتی کہ ان کے بیٹے دکھی ہوں، کیونکہ اگر گھر ٹوٹتا ہے نا تو اگر کسی مرد کا گھر ٹوٹے اور وہ اس کی پسندیدہ عورت ہو نا تو وہ مرد بھی بکھر جاتا ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے گھر ٹوٹنا۔ کچھ مردوں کو تو فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے ایک جوتی کے برابر ہوتی ہے عورت، ایک اتاری دوسری پہن لی، دوسری اتاری تیسری پہن لی، ایسے عورتیں بدلتے ہیں۔ لیکن کچھ مرد جن کے لیے بچے اور بیوی سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں نا، وہ ان لوگوں کے لیے گھر کا ٹوٹنا بہت معنی رکھتا ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔